اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سے یہ شیئر کروں گی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا دن یعنی 12 ربیع الاول کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے میں جلوہ فطرت چشمہ عالم محسن اعظم کی عظمت کو سلام پیش کروں گی۔ نور مصطفیٰ کا ظہور پوری کائنات کے لیے رحمت کا سائبان ہے۔ سرکار دو عالم کی خاطر زمین کا فرش بچھایا گیا اور آسمان کا سائبان بنایا گیا۔ آپ کی ولادت باسعادت پر میلاد کرانا قرآن کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ اگر میلاد مصطفیٰ کا اہتمام نہ ہوتا تو عالم انسانیت کے جد اعلیٰ سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی وجود عطا نہ ہوتا۔ آپ کی نبوت کو عالمگیر اور آپ کے پیغام کو خیمہ گیر بنانے کے لیے میثاق انبیاء کا اہتمام کیا گیا۔ نبی آخر الزماں کی ولادت کا مہینہ ماہ ربیع الاول کا چاند نوید مسرت اور پیام محبت بن کر چمکتا ہے۔ اس کے طلوع ہوتے ہی اہل ایمان کے قلوب و اذہان فرحت و انبساط سے معمور اور جوش محبت سے بھرپور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہی وہ ماہ ذی شان ہے جس کی مبارک ساعتوں کو جان ایمان قرار دل و جان محبوب رب دو جہاں حضرت محمد کے درود مسعود کے لیے منتخب کیا گیا۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اوقات کو واقعات سے بڑی نسبت ہوتی ہے۔ بعض لمحات گزر کر پردہ نسیان میں چھپ جاتے ہیں، لیکن کچھ ساعت کو ایسے عظیم واقعات سے نسبت ہو جاتی ہے جن کی وجہ سے وہ ساعتیں منبع برکات بن جاتی ہیں۔ انہیں بھلایا نہیں جاتا بلکہ یاد رکھا جاتا ہے۔ مختلف واقعات کی نسبت ہی سے بعض راتیں شب قدر یا شب برات بنتی ہیں، کچھ ساعتیں سعید اور کوئی دن روز عید بن جاتا ہے۔ اسی نسبت سے سال کا ایک مہینہ شہر مبارکہ قرار پاتا ہے اور مہینوں کی بعض تاریخیں تہواروں میں بدلتی رہتی ہیں اور ہفتے کے بعض دن ایام اللہ کا امتیاز پاتے ہیں۔ اور اسلام میں اس نسبت کا بڑا لحاظ رکھا گیا ہے۔ جمعے کا دن ماضی کے حوالے سے چند ایسے غیر معمولی واقعات سے نسبت رکھتا ہے کہ اسے مسلمانوں کی ہفتہ وار عید بنایا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کو نزول قرآن کی نسبت سے نیکیوں کے فصل بہار قرار دیا گیا ہے، اور اسی طرح میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت نے ماہ ربیع الاول کو اصل بہاراں اور پیر شریف کے روز جاں افروز کو عیداں بنا دیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، بہار کے اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ ربیع الاول آتے ہی جہان میں تازگی آئی، گلستان تمنا میں بہار سرمدی آئی۔ اہل محبت اور اصحاب نسبت چونکہ نسبتوں کا پاس رکھنے والے ہیں، اس لیے ایام اللہ کی نسبت کا خیال رکھتے ہیں اور نزول رحمت کے اوقات اور حصول نعمت کے ایام میں اظہار فرحت و تحدیث نعمت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی جذبے کے پیش نظر عاشقان رسول ماہ ربیع الاول کی مبارک ساعتوں اور پر نور راتوں میں محافل نعت و میلاد کا انتظام کرتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ عید میلاد النبی کے دن تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ درود شریف کو کثرت سے پڑھیں اور تلاوت قرآن پاک کریں اور اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ میلاد کی محفلیں سجائیں۔ اکثر لوگ میلاد کے دن بری رسموں کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسے کچھ لوگ 12 ربیع الاول کے دن اپنے گھروں کے باہر گلیوں میں پہاڑیاں بناتے ہیں اور ان پہاڑیوں میں انہیں اللہ اور رسول کے نام کے قطعے اور خانہ کعبہ اور روضہ رسول بنا کر ان پہاڑیوں میں رکھتے ہیں، اور ساتھ بہت سے کھلونے جیسے گڑیا اور بہت سی شکلوں کے بت جو بنے ہوتے ہیں ان کو رکھتے ہیں۔ یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خانہ کعبہ اور روضہ رسول ادب کا مقام ہے اور اللہ اور رسول کا نام بھی ادب والا ہے، لہٰذا جو لوگ پہاڑیاں بنا کر ان کو زمین پر رکھتے ہیں وہ بہت بے ادبی کرتے ہیں،
کہ اگر آپ ادب والی چیزوں کو زمین پر رکھو گے تو لوگ اسی زمین پر چلتے ہیں، تو یہ ادب والی چیزیں لوگوں کے پاؤں کے قریب ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نام اور رسول کے نام اور خانہ کعبہ روضہ رسول کے قطعے جو ہیں ان کو اونچی جگہ رکھنا ثواب ہے کہ پاؤں کے برابر نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اس دن گانے بجانے، ڈانس، لڈیاں، ڈول دھماکے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ سب بدعت کا راستہ ہے۔ اور ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ ایک گھر کے آگے لوگوں نے پہاڑی بنائی ہوئی تھی۔ اس پہاڑی میں 2 چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اپنے منہ پر کارٹون جیسے ماسک چڑھائے تھے۔ وہاں 5-6 نوجوان بھی کھڑے تھے جنہوں نے شیروانی پہنی تھی، ساتھ ہی بینڈ باجے پر وہ لڈیاں ڈال رہے تھے۔ اے لوگو، یہ بدعت کا راستہ ہے۔ ہمارے منہ پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک پھیرا ہوا ہے، لہٰذا منہ پر کارٹون جیسے ماسک چڑھانا گناہ ہے۔ اور بینڈ باجے بجانے والوں کو، لڈیاں ڈالنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات بھی اسی دن ہوئی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں آنا بھی رحمت تھا کہ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آنے کی خوشی میں جن ماؤں کو حمل تھے سب کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے تھے، اور آپ کا اس دنیا سے جانا بھی رحمت تھا۔ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو سب گناہ گاروں کو اللہ پاک نے اس دن جنت عطا کی۔ اس لیے ہمیں اس دن زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرنی چاہیے، درود پاک پڑھنا چاہیے اور میلاد کی محفل سجانی چاہیے تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کا فضل حاصل کر سکیں۔ ایک اور بات کہ کچھ لوگ جب پہاڑیاں سجاتے ہیں تو رات کو عورتیں باہر ان کو دیکھنے کے لیے جاتی ہیں۔ ایک دفعہ 2 عورتیں جو کہ انہوں نے 2 دلہنوں جیسا لال رنگ کا لہنگا پہنا تھا، وہ پہاڑیاں دیکھ رہی تھی کہ آگے ان کو کوئی چیز نظر آئی کہ بانٹی جا رہی ہے، اور وہاں اتنا رش تھا کہ مردوں کے کندھے کے ساتھ کندھا لگ رہا تھا، اور وہ وہاں گھس گئی، اور وہاں پہلے بھی کچھ ہوتے بچے گھسے ہوئے تھے، اور جب آدمی نے جو کہ بانٹ رہا تھا چیز کو، اس نے وہ چیز کا شاپر ان کی طرف پھینکا تو وہ ان سے پکڑا نہ گیا تو وہ زمین پر گر گیا اور ساری چیز زمین پر گر گئی۔ تو ایک تو یہ رزق ہے بے ادبی، اور اوپر سے عورتوں کا یوں مردوں کے اندر گھسنا کتنا گناہ ہے۔ اس لیے پہاڑی لگانے کی بجائے آپ لوگ سفید سوٹ پہن کر اور سبز رنگ کا جھنڈا اپنے آقا دو جہاں کے نالین پاک کا پرچم ہاتھ میں لے کر جلوس نکالیں جس میں ختم نبوت کے بلند نعرے لگائیں، یہ بھی ثواب ہے۔ اس بات کا لازمی خیال رکھیں کہ اذان جب ہو رہی ہو تو اس کو ٹھہر کر لازمی سنیں اور نماز باجماعت ادا کریں، تبھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چل سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم اور ان کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ حافظ۔